السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ زینہ اردو درجہ پنجم کا ہے 11واں سبق، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی مٹی، اس کے کھیت کھلیان، اس کی آب و ہوا، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کی سرسراتی ہواؤں سے اسے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس خمیر سے پیدا ہوتا ہے وہ خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہوتا ہے۔ انسان اپنے وطن سے خواہ کتنا بھی دور چلا جائے لیکن وطن کی یاد اسے تڑپاتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ ہر انسان اپنے وطن کے بارے میں مختلف جذبات رکھتا ہے اور اس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ یہاں بھی شاعر ساقی جاوید جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے ملحہ لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ یہاں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے وطن کی مٹی کے جو ہے وہ اظہار کیا، اس کی خصوصیات بتائی ہیں، ساتھ میں وہ اپنے ملاحوں کا، اپنے کسانوں کی بھی جو ہے وہ صلاحیتوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس کی زمین میں یمن کا قیمتی جو ہے وہ پتھر موجود ہیں، یعنی یہ سونا اگلتی ہوئی زمین جو ہے اس نے اس سے لال یمن سے تشبیہ دی ہے کہ میری مٹی جو ہے وہ سونا اگلتی ہے، وہ قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی ہے، یعنی انتہائی جو ہے وہ زرخیز زمین ہے، اور میری یہ ملاح جو دریاؤں کی لہروں کو پاٹتے ہوئے ایک جو ہے بند سے دوسرے جو ہے وہ بند طرف لے کر جاتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے طرف لے کر جاتے ہیں، یہ محنت کش ہیں، اور اس زمین کو جو ہے وہ سونا جو ہے اگانے کے قابل بنانے والے یہ کسان جو ہیں، ان کے بدن اینٹے ہوئے ہیں، ان کے جسموں سے جو ہے پسینہ جو نکلتا ہے یہ محنت اور مشقت کی دلیل ہے۔ مزدور بھی آج کے کوہکن ہیں، یعنی وہ پہاڑوں کا سینہ جو ہے وہ چاک کرنے والے ہیں، یعنی ان کے حوصلے بلند ہیں اور ان کے جو ہے جذبے جواں ہیں۔ میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کے سنہری بدن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ شاعر نے اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ اس سرزمین کے محافظ کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ جرأت، شجاعت اور بہادری کے علمبردار ہیں۔ وہ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، دندان شکن اس کو شکست فاش دیتے ہیں۔ اور میرے اہل قلم یعنی یہاں پر صاحبان علم و ادب کی بات کر رہا ہے کہ ان کے قلم جو ہے وہ عظمتوں کی زباں ہیں، یعنی وہ ایسے اسلوب میں جو بھی تخلیق کرتے ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہے، اس سے جو ہے قوم کو صلاحیتیں اور نوجوان نسل کی کردار سازی کے لیے جو ہے وہ رقم کرتے ہیں۔ یہ میرے محنت کش، یہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، ان کے بدن جو ہے سنہری ہیں، یعنی دھوپ میں اینٹے ہوئے ہیں، ان کے تپ تپاتے ہوئے بدن جو ہے بتلا رہے ہیں کہ یہ محنت کش ہیں اور قوم اور ملک اور ملت کے ترقی کے لیے جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ میری سرحد پہ پہرا ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ہر ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ شاعر نے یہاں بہت بڑی بات کی ہے کہ میری سرحد پہ پہرا ایمان کا، یعنی صاحبان ایمان جو وطن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے وطن کی رکھوالی کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کا عزم رکھتے ہیں، یعنی وہ غدار نہیں ہے، ضمیر فروش نہیں ہے جو سکوں کی چمک سے اپنا ضمیر جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں، اپنی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ صاحب ایمان ہیں، یعنی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی لالچ ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی، وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور میرے شہروں پہ سایہ قرآن کا، یعنی میرے شہری جو ہیں وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور ہر گھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی برکات سے ہر گھرانہ خوشحال ہے۔ میرا ہر ایک سپاہی ہے خیبر شکن، اور میرا ہر سپاہی جو ہے وہ خیبر شکن ہے، یعنی وہ شجاعت علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنے والا ہے، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے جذبہ ایمانی سے جو ہے وہ بہت بڑا قلعہ خیبر کا جو ہے فتح کر لیا تھا اور اس کا دروازہ جو ہے توڑ ڈالا تھا۔ شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وہی جذبہ، وہی شجاعت، وہی میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ شاعر کہتا ہے یہ کسان جو زمین کو ہل چلا کر نرم کرتے ہیں، بیج بونے کے قابل کرتے ہیں، اور وہ بیج جو ہے وہ فصل بن کر جو ہے نکھرتا ہے، اور لہلاتے کھیت جو ہیں وہ ہمارے سامنے جاتے ہیں، اور یہ سونا گلتی زمین جو ہمیں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ دہقان یعنی کسان کی محنت اور مشقت اور پسینہ شامل ہے۔ یہ میری مٹی کو سونا بنا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، اور یہ کھیت کھلیان جو ہمیں لہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ میرے شعلہ بدن یوں ہی گیت گاتے رہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو یہ کسان جو ہے وہ ٹپے ڈھولے اور ماہیے گاتے ہوئے ہل چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایک تو بدن بڑے اینٹے ہوتے ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے ٹپے اور ڈھولے اور ماہیوں سے سر بھی الاپ رہے ہوتے ہیں، جن سے طبیعت جو ہے وہ چنچل رہتی ہے، طبیعت جو ہے حساس رہتی ہے، تھکن کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے وطن کی تعریف کی ہے، اور اہل وطن کی تعریف کی ہے جو اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں اور سرگرم عمل ہیں۔ کوئی بھی سبق ہم جب پڑھتے ہیں وہ خواہ نثر ہو یا نظم ہو، اس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی سے ہم واقف نہیں ہوتے، تو ان معنی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان کے معنی نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کسی بات کی جو ہے سمجھ نہیں آتی، ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشکل الفاظ کی طرف، دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ دہقاں کسان، اہل قلم مصنف، پڑھے لکھے لوگ شاعر، لال ایک قیمتی پتھر، کوہکن پہاڑ کھودنے والا، ملح کشتی چلانے والا، خیبر شکن خیبر کو توڑنے والا، حضرت علی ابن ابی طالب کا لقب، عظمت بڑائی بزرگی، محنت کش محنت کرنے والا مزدور۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔